آج پھر وہ موسم کو بدلتے دیکھ کر ایک دم پریشان ہونے لگی تھی۔ شدید گرمی کی شدت کو توڑتی ہوئی برسات کی ہواؤں نے جب گاؤں کی طرف کا رخ کیا تو گاؤں والے بہت خوش ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے فصلیں بو رکھی تھیں، وہ مونسون کی ہواؤں کو دیکھ کر جہاں خوش ہو رہے تھے وہاں ان کے چہرے پر کہیں کہیں پریشانی کے آثار بھی تھے، کیونکہ فصلوں کی کٹائی کا موسم تھا۔ گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ لوگ گرمی کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ گاؤں کے کئی لوگ بارش کے لیے دعائیں کرتے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک عروج بھی تھی جو شدید گرمی کی وجہ سے پریشان تھی، مگر جوں ہی اس نے موسم کی تبدیلی کو محسوس کیا تو اور پریشان ہونے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بارش ہو۔ اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور ایک نظر اپنے خستہ گھر کو، اور سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ جانتی تھی اگر کہیں تیز طوفانی بارشوں نے گاؤں کا رخ کیا تو اس کے مکان کی ٹوٹی پھوٹی چھت سے ٹپکتا پانی اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ وہ صحن میں بیٹھی مسلسل آسمان کو دیکھ رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی، کاش میرا گھر بھی دوسرے لوگوں کی طرح صاف ستھرا، خوبصورت اور مضبوط ہوتا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، اگر بارش کی دعا کرتی ہوں تو گھر کی چھت میں پڑے شگاف مجھے پریشان کر دیتے ہیں، اور اگر بارش کی دعا نہیں کرتی تو پھر گھر کی طرف سے پریشانی ہٹ جاتی ہے، مگر گرمی کی شدت برداشت نہیں ہو رہی۔ ریل کی پٹڑیوں کے قریب بسا ہوا یہ خوبصورت گاؤں خوبصورتی کے مناظر سے لدا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں بسنے والے لوگ بڑے غریب طبقے کے تھے۔ یہاں کے مکان ٹوٹے پھوٹے خستہ حال نظر آتے تھے۔ لوگ محنتی ہونے کے باوجود مہنگائی کے ستائے ہوئے تھے۔ لوگوں کے خستہ حال گھر یہاں بسنے والوں کی غریبی کو صاف ظاہر کرتے تھے۔ یہاں کئی گھر ایسے تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ خدا نخواستہ زلزلے کا ایک جھٹکا بھی سہ نہیں پائیں گے، اور جوں ہی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو وہ زمین بوس ہوتے ہی کچھ لمحے لگائیں گے۔ عروج کا گھر بھی انہی گھروں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت گھر کو سجانے سنوارنے میں لگی رہتی، گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرتی، یوں کرتی کہ کوئی محلوں والا بھی اپنے گھر کو اتنا صاف نہ رکھتا ہوگا جتنا کہ وہ رکھتی تھی، مگر عروج کی قسمت تھی کہ اس کے گھر کی چھت جگہ جگہ سے بڑے بڑے شگافوں سے بھری پڑی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی چھت لازمی ٹپکتی۔ کمرے میں پڑا سارا سامان پانی سے بھیگ جاتا۔ عروج بارش کے موسم میں کچن کے سارے برتن جگہ پر لگا دیتی تاکہ بارش کے قطرے انہی برتنوں میں گرے اور سامان خراب ہونے سے بچ جائے، مگر یہ ٹوٹکا اس وقت کام آتا جب بارش تیز نہ ہوتی، مگر جب کبھی بارش طوفان کی شکل اختیار کر جاتی تو پھر عروج کا برتنوں والا ٹوٹکا دھرے کا دھرا رہ جاتا، پورا گھر پانی کی لپیٹ میں آ جاتا۔ ان دنوں بارش کے پانی میں عروج کے گھر کی ہر شے تیرتی نظر آ رہی تھی۔ عروج اپنے گھر کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ وہ ہر مہینے اپنی کمائی سے کچھ پیسے بچانا چاہتی، کوشش کرتی کہ کچھ پیسے جوڑ لوں، مگر نہیں، اس مہنگائی کے دور میں پیسے جوڑ نہیں سکتی تھی۔ پھر بھی وہ بھرپور کوشش کرتی، اپنے گھر کے مالی حالات سے بھی پریشان رہتی، مگر اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، ہمیشہ ہر معاملے میں صبر سے کام لیتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ عروج اپنے کام سے لوٹی تو گرمی سے نڈھال ہو چکی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے مٹی کے گھڑے سے ٹھنڈا ٹھار گلاس نکالا، پینے لگی۔ پانی پیتے پیتے سوچ رہی تھی کہ گرمی نے تو بولا کر رکھ دیا ہے۔ عروج کی آنکھیں نم تھی، وہ آسمان کو دیکھ کر پروردگار سے دعا کرنے لگی کہ اے پروردگار، تو رحیم ہے تو رحم کر دے۔ دنیا والے تو ترس نہیں کھاتے، تو پھر ہم جیسے غریب لوگوں کا سہارا تو ہی ہے، ہم پر اپنا کرم اور رحم فرما، موسم کو تو خوشگوار کر دے، گرمی کی شدت کم کر دے۔ اور وہ جن کوٹھیوں میں کام کیا کرتی تھی وہاں اے سی لگے ہوئے تھے۔ عروج ان کے بارے میں سوچ کر رب سے دعا مانگ ہی رہی تھی کہ اچانک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو محسوس کیا۔ اس کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ شکر ہے پروردگار، تو نے نزدیک ہو کر میری دعا قبول کر لی۔ بس ایسے ہی موسم کو خوشگوار رکھنا تاکہ گرمی کی شدت کم ہو جائے، ورنہ ہم جیسے غریب تو گرمی کی وجہ سے مارے جائیں گے۔ گاؤں میں کئی ایسے واقعات ہو چکے تھے جن میں بڑے بوڑھے بزرگ بچے گرمی کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ موسم جلد بدل جائے۔ ٹھنڈی ہوا اپنے ساتھ نمی کا احساس دے رہی تھی۔ تب عروج نے محسوس کیا شاید ہوا کے ساتھ بارش کی بوندیں آسمان سے ٹپکنے لگی ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اگر بارش ہوئی تو چھت کا کیا کروں گی، دیکھتے ہی دیکھتے ہوائیں تیزی پکڑ گئیں۔ تیز چلتی ہوا میں عروج کو ترکیب سوجی۔ اس نے پلاسٹک کا بہت بڑا ٹکڑا لیا، چھت پر جہاں جہاں شگاف تھے ان پر پلاسٹک کے کچھ ٹکڑے کاٹ کر اچھی طرح رکھ دیے، مگر جوں ہی پلاسٹک بچھا کر نیچے آئی تو آندھی تیز چلنے لگی اور وہ بچھائے گئے پلاسٹک کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی۔ تیز آندھی کے ساتھ برستی بارش کی بوندیں زمین کا رخ کرنے لگی تھیں۔
तभी वो सोच में पड़ गई कि क्या करूं, कैसे हिफाजत करूं। अचानक तेज़ आंधी के साथ बारिश बरसने लगी। अरूज के घर की छत से तेज़ी से पानी टपकने लगा। वो कमरे में पड़ी पानी को रोकने के लिए हाथ पैर मार रही थी। अपने हाथों में बर्तन लिए कोशिश कर रही थी कि पानी रोक सकूं। देखते ही देखते पूरे कमरे में पानी नज़र आने लगा और वो अपनी बेबसी का तमाशा बनते देख रही थी। अपनी गरीबी को कोसते हुए आंसू बहाने लगी। बगैर कुछ बोले रब से गिला करने लगी। आज तो वो हालात से तंग आकर तड़प कर रह गई थी। तब ऊपर वाले को उस पर रहम आ गया। रब ने उसके लिए आसमान से एक ऐसा वसीला बना कर भेजा जिसने गरीब अरूज की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। ये एक बहुत खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब गांव था। गांव में बसने वाले लोग भले गरीब थे मगर दिल से इस गांव में रहने वाला हर कोई अमीर था। यहाँ के लोग गमी खुशी में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया करते। आपसी मोहब्बत लोगों में बहुत ज़्यादा थी और यही वजह थी कि आसपास के लोग ये मोहब्बत देखकर यहाँ के बासियों की तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते। अफसल जो कि इस गांव का रिहायशी था वो शहर जाकर दाल चावल की रेहड़ी लगाया करता था। अफसल का काम एक बहुत छोटे पैमाने पर था। अफसल की बीवी जो कि बहुत बीमार रहती थी उसके काम में उसका पूरा हाथ बटाया करती थी। शादी के फ़ौरन बाद वो उम्मीद से हो गई, इसीलिए उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। बेगम के बीमार होने के बावजूद उसने कभी माथे पर शकन न डाली। वो हमेशा अपने शौहर के हर काम को फ़हरिस्त अव्वल में रखती। अफजल की शादी के तकरीबन 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसे बहुत खूबसूरत रहमत से नवाजा। पूरे गांव वाले उसकी खुशी में खुश थे। अफजल को शुरू से बेटियां पसंद थीं। उठते बैठते हर वक्त अल्लाह से बेटी मांगा करता था और अल्लाह ने भी उसकी दुआ कबूल करते हुए उसे बहुत प्यारी सी गुड़िया से नवाजा। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो बीवी से कहता, तुमने मुझे ये प्यारी सी गुड़िया देकर मेरी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। अफसल की बीवी शौहर के मुंह से मोहब्बत भरे अल्फाज सुनकर फूले ना समाती। दोनों में बेइंतहा की मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी ना जी सकते थे। वो अपनी बीवी से कहता कि कभी गुर्बत को देखकर परेशान ना होना। जब भी तुम्हें मेरी गरीबी परेशान करने लगे तो बस इतना सोचना, ये जो कुछ भी है थोड़ा ही सही मगर सुकून वाला है। थोड़े में भी घर का सुकून कायम है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अता करने वाले को वो ज़्यादा भी अता कर सकता है मगर शायद इससे ज़्यादा मिलने के बाद घर का सुकून कायम ना रहे। वो अपनी बीवी से कहता, मैंने अक्सर घर ऐसे भी देखे हैं जहाँ रिज़्क़ की फरावानी है मगर सुकून एक लम्हे का नहीं। अफसल की बीवी उसकी बातें सुनती थी, कहती, आपको परेशानी किस बात की है? मैं आपके साथ बेहद खुश हूँ। मुझे आपके साथ कोई शिकायत नहीं। आपने कभी मुझे किसी किस्म की कमी नहीं आने दी। फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वो कहती, अल्लाह ने हमें चांद सी बेटी अता की है। अब इसकी किस्मत का वो हमें रिज़्क़ भी अता करेगा। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, ना ज़िंदगी में हारूंगी। दोनों के दरमियान बेइंतहा मोहब्बत देखकर आसपास के लोग भी रश्क करते। अफसल के घर में बहुत सुकून था। उसने अपनी बेटी का नाम अरूज रखा। जब भी कोई पूछता कि ये नाम रखने का मतलब क्या है तो वो लोगों से कहता, अरूज का मतलब है ऊंचाई, इसीलिए मैंने इसका ये नाम रखा। मेरी बेटी किस्मत के लिहाज से बुलंदियों और ऊंचाइयों को छुएगी। अफसल अपनी बीवी और बेटी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी बीवी एक दिन कहने लगी कि देखो ना, घर बहुत खस्ता हो गया है। दीवारों में गहरी दरारें एक डरावना मंजर पेश करती हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने घर की मरम्मत करवा लें? वो बोली, इतना खस्ता हाल देखकर तो दिल घबराता है। उसकी गांव में बहुत सी सहेलियां थीं। सबके घर साफ़ सुथरे पुख्ता थे। वो अपनी सहेलियों के घरों की तारीफ़ करते हुए अपने घर को देखती और अफसल से उसकी मरम्मत करवाने पर इसरार करती। अफसल की कमाई जितनी थी उसमें 2 वक्त का खाना खाने में भी गनीमत होती। पहले पहल तो अफसल की बीवी उसके साथ हर तरह के हालात में गुजारा करने को आमादा थी मगर फिर अचानक पता नहीं उनकी हंसती बसती खुशहाल ज़िंदगी को किसी की बुरी नज़र खा गई। अफसल के घर पर जैसे किसी का बुरा साया पड़ गया। अचानक उसकी बीवी के बदलते रंग उसे समझ नहीं आ रहे थे। वो जो उससे इतनी मोहब्बत करती थी अचानक उससे बेजार रहने लगी। अब इसकी वजह क्या थी ये तो वो खुद भी नहीं जान पा रहा था। वो जब भी शौहर के पास बैठती तो एक ही बात कहती, तुम्हारी कमाई इतनी नहीं, घर की हालत देखो कैसी है। मुझे एक मजबूत घर चाहिए। अगर दिला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे आज़ाद कर दो। अफसल उसके मुंह से ऐसी बातें सुनता तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती। वो हमेशा सोचता
کہ میری بیوی تو اس قدر محبت کرنے والی تھی، میرے ہر دکھ سکھ کی ساتھی تھی، اب نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی بات کرتی ہے آزادی چاہتی ہے۔ افضل کا تو اور کوئی تھا ہی نہیں سوائے اس کی بیوی اور بیٹی کے، پوری دنیا ان سے شروع ہو کر انہی دونوں پر ختم ہو جاتی تھی۔ اب اسے اپنا گھر حقیقت میں ٹوٹتا بکھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا اس کی بیوی اسی بات کو لے کر جھگڑا کرتی نظر آتی۔ افضل کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخرکار کون ہے جو اسے پٹیاں پڑھاتا ہے، اس کے کان بھرتا ہے۔ وہ شوہر سے اس قدر بیزار رہنے لگی۔ افضل بہت کوشش کرتا کہ بیوی کی حرکتیں ٹھیک ہو جائیں، مگر وہ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہونے لگی تھی۔ سارا دن فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مگن رہتی، ننھی بچی بھوک سے بلک کر رہ جاتی۔ ماں ہونے کے ناطے اس کو اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ بھوکی بچی کو دودھ پلا دے۔ پہلے پہل وہ شوہر کے سامنے فون استعمال نہ کرتی، مگر اب تو ایسے رویہ اختیار کر لیا تھا کہ شوہر کے ساتھ کھلم کھلا بغاوت کرنے پر اتر آئی تھی۔ افضل اس سے محبت کرتا تھا، اسی لیے ہمیشہ پیار و نرمی کا معاملہ اس کے ساتھ اختیار کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سختی سے گھر برباد ہو جائے، کیونکہ پہلے ہی اسے گھر بکھرتا نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا کچھ ہوا، سب سو رہے تھے۔ صبح ہوئی، افضل اپنے کام کے لیے تیار ہونے کو اٹھا۔ جو ہی اس نے بستر پر نگاہ ڈالی تو اس کی بیوی بستر پر نہیں تھی۔ بچی بھوک سے بلک رہی تھی۔ اس نے بیوی کو بہت پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر وہ اٹھ کر اسے گھر میں تلاش کرنے لگا، مگر اس کی بیوی کہیں بھی نہ تھی۔ عروج بہت چھوٹی تھی، بھوک سے تڑپ رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا کچن میں گیا، عروج کے لیے دودھ لے کر اسے گود میں لیے پلانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آج اس کی زندگی بکھر گئی ہے، کیونکہ اس نے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ لیا تھا، اور یہ بات اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ اس کی بیوی اسے اور بیٹی کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب اس کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اس حقیقت کو مان سکے۔ دودھ پلا کر بچی کو لٹانے لگا تو پاس ہی بستر پر ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے وہ اٹھایا، کاغذ کو کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا: میں تمہارے ساتھ اب مزید یہ گھٹن والی زندگی نہیں جی سکتی۔ میں تمہیں اور تمہاری بچی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنی نئی دنیا بسانے جا رہی ہوں۔ ہو سکے تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے مجھے ڈھونڈ بھی لیا تو میں کبھی لوٹ کر اس خستہ حال گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ افضل نے جب یہ خط پڑھا تو دھاڑے مار کر رونے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کی بیوی بیچ راستے میں کسی اور کا ہاتھ تھامے جا چکی ہے۔ اسے دنیا کی پرواہ نہ تھی، نہ لوگوں کی باتوں کی فکر تھی، تو صرف ننھی عروج کی جو ابھی صرف 11 ماہ کی تھی۔ خیر اس نے ہمت نہ ہاری، گاؤں والوں کی مدد سے وہ اپنے گھر کو سنبھالنے لگا۔ عروج لوگوں کے ہاتھوں میں پل بڑھ کر جوان ہوئی۔ وہ اب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ باپ سے اپنی ماں کے بارے میں سوال کرنا جانتی تھی۔ جب بھی ماں کے بارے میں پوچھتی تو اس کا باپ ہمیشہ ٹال دیتا۔ عروج کو بڑا دکھ ہوتا۔ گاؤں کے لوگوں کی باتوں سے اتنا تو اندازہ اس نے لگا لیا تھا کہ اس کی ماں کسی غیر کے ساتھ اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، مگر حقیقت جو بھی تھی وہ اپنے ابا کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ افضل بیچارہ تنہا گھر اور باہر کی ذمہ داری اٹھا کر بری طرح سے تھک چکا تھا، ہلکان ہو گیا تھا، اور اسی تھکاوٹ نے اسے بیماری کی طرف لے جانے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ افضل بیمار رہنے لگا۔ اب عروج پورا دن باپ کی خدمت میں لگی رہتی۔ افضل کی کچھ جمع پونجی تھی جو عروج گھر کا خرچہ کرنے میں استعمال کر رہی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ فارغ رہتے ہوئے تو چاہے کنویں کے برابر پیسے کیوں نہ ہوں، خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ افضل کا کام نہیں تھا، غریبی نے اس کے گھر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی بیماری اور گھر کے اخراجات پر لگنے لگا۔ افضل ہمیشہ ایک گہری سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی بے وفائی کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس کا دل آج تک اس کے دھوکے کو بھلا ہی نہ سکا جو اس کی بیوی نے اسے محبت کی آڑ میں دیا تھا۔ آج افضل کی طبیعت اچانک بے حد خراب ہو گئی۔ گاؤں والے اسے فوراً سے پہلے لے کر شہر کے سرکاری ہسپتال میں گئے، اور وہاں جا کر عروج کو پتہ چلا کہ اس کے باپ کو کینسر کی آخری اسٹیج ہے۔ وہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کی بیماری کا سن کر رونے لگی۔ عروج نے وہاں کے ڈاکٹر سے کہا کہ کسی بھی طرح بس میرے بابا کو بچا لیں، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیماری کی آخری اسٹیج ہے، بچانا مشکل نہیں ناممکن ہے، مگر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ کچھ دن افضل عروج کے ساتھ ہسپتال کے بستر پر پڑا رہا۔ وہ زندگی اور موت کے ساتھ لڑتے لڑتے مزید تھک گیا تھا۔ آخر کار ایک دن اس نے بچی کو اپنے پاس بلایا
اور اس کی ماں کی تمام حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے تیری ماں سے بہت محبت کی، مگر اس کی محبت کا صلہ مجھے یہ ملا کہ تمہاری ماں میرے ہی بچپن کے دوست کے ساتھ عشق میں گرفتار ہو گئی، اور اسی عشق میں چکر میں وہ تمہیں اور مجھے چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی۔ عروج نے جب باپ کے منہ سے ساری باتیں اور ماں کی سچائی سنی تو اس کو اپنی ماں سے بے حد نفرت ہونے لگی تھی۔ افضل نے اسے سمجھایا کہ کبھی بھی غریبی اور تنگی مشکلات سے گھبرانا مت، وہ پروردگار کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ بندے کو محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ مسلسل عروج کو سمجھا رہا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش ضرور نہ کرنا، مگر آگے بڑھنے کے لیے سیڑھی کا استعمال نہ کرنا، اپنے بلبوتے اپنے دم پر زندگی کی اونچائیوں پر جانا۔ پھر اس نے کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں جانتا ہوں میں تمہیں ایک مضبوط گھر دے کر نہیں جا رہا بیٹا، میں یہ بھی جانتا ہوں مکان بہت خستہ ہے، مگر جو بھی ہے تمہارے سامنے ہے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر زاروں زار رو رہی تھی، باپ سے کہہ رہی تھی، گھر چاہے خستہ ہی کیوں نہ ہو، مگر گھر ہمیشہ محبت سے مضبوط ہوتے ہیں بابا جان۔ آپ نے مجھے رہنے کو چھت دی، مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں، آپ میرے بابا ہیں، آپ نے ہمیشہ میرے لیے اچھا ہی سوچا اور بے شک اچھا ہی کیا۔ عروج نے اپنے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے لیے میرا گھر کسی محل سے کم نہیں۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کی دی گئی نعمتوں کو ٹھوکر مار دے۔ وہ اپنے دھیان بابا سے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کے باپ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تو وہ نظریں اٹھا کر باپ کو دیکھنے لگی۔ اس کی چیخیں نکل گئیں جب اس نے اپنے باپ کو بے سدھ لیٹے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کرنے پر بتایا کہ فضل اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ عروج پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ گاؤں والوں نے مل کر فضل کی تدفین کا بندوبست کیا اور عروج کو تسلیاں دیتے ہوئے کہا، تم خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھنا بیٹی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ گاؤں ایک پرانی ریل کی پٹڑی کے قریب واقع تھا۔ گاؤں میں گنے چنے گھر تھے، جو بھی گھر تھے وہ آپس میں محبت سے آپسی زندگی گزار رہے تھے۔ افضل کی وفات کو کچھ ماہ گزرے تھے کہ عروج کے گھر میں فاقوں تک نوبت آ گئی تھی۔ عروج نے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ معزز لوگوں سے بات کی اور ان سے درخواست کی کہ مجھے کہیں کام پر رکھوا دیں۔ عروج کی ماں کی ایک سہیلی نے اسے شہر میں بنگلے کا کام دلوا دیا۔ اس صبح اپنی ماں کی سہیلی کے ساتھ پیدل چل کر جاتی، 2 دن کوٹھیوں کا کام کر کے شام ہونے سے پہلے اسی کے ساتھ گھر لوٹ آتی۔ وہ اب اتنا تو کما لیتی تھی کہ آسانی سے گزر ہو جاتا، مگر اتنے پیسے ابھی بھی نہ ہوئے تھے کہ گھر کی مرمت کروا سکتی۔ گھر اس قدر خستہ حال ہو گیا تھا کہ پاس سے جب ٹرین گزرتی تو ٹرین کے چلنے کی دھمک سے گھر کی دیواریں ہلنے لگتی، چھت پر پڑے گہرے شگاف اپنی کہانی خود بیان کرتے دکھائی دیتے تھے۔ وہ اپنے گھر کو دیکھتی تو ہمت نہ ہارتی، بلکہ اس کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا۔ جب بھی اس کے دل میں کوئی غلط خیال آنے لگتا تو وہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دھیان دیتی اور پھر پروردگار کا بے حد شکر ادا کرتی۔ عروج اپنی زندگی میں مگن تھی، ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ویسے تو وہ کبھی کسی مشکل وقت سے نہ گھبراتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، شدید سردی کے دن تھے، دیواروں میں پڑی ہوئی گہری دراڑوں اور چھت کے شگاف کے راستے کمرے میں آتی سردی کو نہ روک پاتے۔ چھت میں اتنے بڑے سوراخ تھے کہ کمرے ٹھنڈے ہو جاتے۔ وہ پورا دن محنت کرتی، تھک جاتی، مگر پھر بھی اپنے کمائے گئے پیسوں میں سے کچھ پیسے جوڑ کر گھر کی مرمت نہیں کروا سکتی تھی۔ مہنگائی کے دور میں سب کچھ کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچتی ابھی تو شدید سردی ہے، پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، آئندہ کبھی بارشوں کے دن آئیں گے تو پھر کیسے خستہ حال گھر میں گزارا کروں گی۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوئی۔ آج جب وہ کوٹھی میں کام کر رہی تھی تو گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تب اس سے مالکن نے پوچھا، خیر تو ہے، آج تم اداس لگ رہی ہو۔ مالکن اس سے خاموش ہونے کی وجہ جاننا چاہتی تھی، مگر عروج نے کچھ نہ کہا۔ بہت بار پوچھنے کے بعد عروج نے اپنی مالکن کو بتایا کہ گھر کی مرمت کو لے کر پریشان ہوں۔ اس کی مالک نے جب عروج کی بات سنی تو اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، کوئی نہ کوئی سبب لگ جائے گا۔ عروج نے کسی سے بھی کسی قسم کی امید نہ لگائی تھی، کیونکہ اسے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد تھے جو اس سے کہہ کر گئے تھے، کسی کو سہارا بنا کر بلندیوں کو مت چھونا، جو بھی کرنا چاہتی ہو اپنے دم پر کرنا۔
سردی کے دن تو جیسے تیسے کٹ گئے۔ عروج کا امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ گرمی کی آمد تھی اور اب اسے یہ پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ گرمیوں کا موسم کیسے گزرے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شدید گرمیاں شروع ہو گئی اور اب اسے انتظار تھا کہ بارش کا موسم بھی آئے گا، اور بارشوں کی وجہ سے اس کا گھر پانی میں تیرتا نظر آ رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی اس سال بھی وہ گھر کی مرمت نہیں کروا پائی تھی۔ ایک دن عروج اپنے کام سے تھکی ہاری گھر واپس آئی۔ گرمی بہت شدید تھی۔ اس نے گھڑے سے گلاس ٹھنڈا پانی کا نکال کر پیا اور آسمان کے نیچے بیٹھ کر رب سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ گرمی کی شدت کو کم کر دے۔ امیر لوگ تو اے سی میں بیٹھے ہیں، ہم غریبوں سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دعا مانگنے کے بعد اس کی دعا قبول ہوئی اور موسم میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ٹھنڈی ہوا عروج کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ جہاں وہ گرمی سے اکتائی ہوئی تھی وہاں اب موسم کی خوشگواری سے بھی فکر مند ہونے لگی، کیونکہ اچانک موسم پر کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ موسم مکمل بارش والا ہو گیا تھا۔ اب اسے یہ فکر ستانے لگی کہ اگر بارش ہونے لگی تو چھت سے ٹپکتا پانی گھر کے سارے سامان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو جاتی عروج نے کچن کے سارے برتن کمرے میں جگہ جگہ رکھ دیے۔ جہاں جہاں چھت پر شگاف تھے اس کے بالکل نیچے برتن لگا دیے تاکہ پانی آئے تو برتنوں میں گرے اور سامان خراب ہونے سے محفوظ رہے۔ کالے گھنے بادلوں نے پورے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند بوندیں زمین پر گرنے لگیں۔ وہ یہ سارا منظر دیکھتی رہی۔ پھر اس نے جلدی سے کمرے میں جا کر دیکھا، بارش تیز ہونے لگی تو کمرے کی چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ وہ دعا کرنے لگی کہ بارش جلدی رک جائے، مگر اس کی سوچ اس وقت دھری کی دھری رہ گئی جب بارش نے طوفانی شکل اختیار کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی موسلا دھار بارش نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ تیز طوفانی بارش نے عروج کی پریشانی کو چار چاند لگا دیے۔ وہ دل میں دعا کرنے لگی اور کچھ دیر بعد بارش تھم گئی۔ وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ گھر کا سامان بھی پوری طرح گیلا ہو گیا تھا۔ صبح اٹھتے ہوئے سب سے پہلے اس نے گھر کی صفائی ستھرائی کی اور پھر کام پر چلی گئی۔ وہ ایک کوٹھی میں کام کر رہی تھی جب اس کی مالکن اس کے گھر کے حالات معلوم کرتے ہوئے پوچھنے لگی کہ رات بہت تیز بارش تھی، سناؤ تمہارے گھر کا کیا بنا؟ عروج رونے لگی اور بولی، بننا کیا تھا؟ پوری رات بارش میں خود بھی بھیگتی رہی ہوں اور سارا سامان بھی بارش میں بھیگ گیا۔ اتنی دیر میں بھلا میں کیا کر سکتی تھی؟ مالکن نے کہا کہ پلاسٹک کا بڑا سا کور لے کر جہاں جہاں شگاف ہے وہاں اس کو بچھا دینا تاکہ پانی کی زیادہ مقدار نیچے نہ جائے۔ کور اس کے گھر میں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے وہ عروج کو دے دیا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ گھر آئی تو آج موسم کچھ اچھا تھا۔ وہ جانتی تھی آج بھی بارش ہوگی۔ جلدی سے کھانا بنایا اور کھانا کھانے کے بعد وہ صحن میں بیٹھ گئی جب وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا آندھی کی شکل اختیار کر گئی۔ اس نے جلدی سے پلاسٹک کا کور اٹھایا اور چھت کو جانے لگی۔ پھر اس نے جہاں جہاں سوراخ تھے وہاں پلاسٹک کے کور کاٹ کر بچھا دیے، مگر جوں ہی وہ نیچے آنے لگی تو تیز ہوائیں کور کو اڑا کر لے گئیں۔ عروج نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی کہ پانی کو چھت سے نیچے جانے سے روک سکوں، مگر پانی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اسے روکنا مشکل نہیں ناممکن ہوا جا رہا تھا۔ وہ وہیں بے بس کھڑی اپنی زندگی کا تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ صحن میں آ کر تیز بارش میں بھیگنے لگی اور آسمان کو دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے ابا کو یاد کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں نے بھی اس دنیا میں آ کر کیا ہی قسمت پائی ہے۔ نہ ماں کا ساتھ نصیب ہوا، نہ ماں نے پیار کیا، نہ باپ کا سایہ سر پر رہا۔ یہی باتیں سوچ کر وہ روئے جا رہی تھی۔ آسمان پر اس کی نظر گہرے بادل پر پڑی، جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بادل صرف عروج کے گھر پر برس رہا ہے۔ یوں لگتا تھا وہ بادل صرف عروج کے مکان کو بھگونا چاہتا ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہو رہا تھا جیسے بادل پھٹ گیا ہو۔ وہ مسلسل اسے گھورے جا رہی تھی۔ تب اچانک بارش تھم گئی۔ وہ صحن میں مایوسی سے بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی اب گھر میں بھرا ہوا پانی کیسے نکالوں؟ سارا سامان خراب ہو گیا تھا۔ وہ بہت پریشان بیٹھی تھی۔ اچانک عروج کو محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں بھرے پانی کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ کسی کے قدموں کی آہٹ اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بہت گھبرا گئی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، رات کا وقت تھا، کافی خوف زدہ ہو گئی۔ تب اس نے ہمت کرتے ہوئے
کمرے کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے بہت ہمت کرتے ہوئے لائٹ جلائی۔ جو ہی اس نے صحن کی لائٹ آن کی تو پانی پر چلنے کی آواز زیادہ تیز ہونے لگی۔ وہ ڈر کر واپس صحن میں جا کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں منہ چھپائے زور زور سے رونے لگی، پروردگار کو یاد کرنے لگی۔ تب اچانک سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ پھر اسے گھر میں عجیب و غریب سی حرکتیں ہوتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھلتا اور بند ہوتا دکھائی دینے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور اس گھر میں موجود ہے۔ وہ خوف کے مارے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے جانے لگی، مسلسل یہی پوچھتی رہی، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ مگر اس کے کئی بار پوچھنے پر کوئی بھی اس کے سامنے نہ آیا۔ پھر جب عروج کو گھر میں ہر قسم کی ہلچل محسوس ہوتی ختم ہوئی تو وہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ جو ہی اس نے قدم کمرے میں رکھا، دروازے کے پیچھے لگے سوئچ کو آن کیا تو کمرے کی لائٹ جلی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرے میں ایک قطرہ بھی بارش کا پانی نہیں تھا۔ وہ اس قدر پریشان تھی کہ کمرہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور ابھی کچھ گھنٹوں میں وہ پانی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر حیران پریشان ہو کر دیکھنے لگی۔ پھر جو ہی اس نے کمرے میں پڑے سامان کو ہاتھ لگایا تو سارا سامان خشک تھا۔ اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کار میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ دوڑتی ہوئی واپس صحن میں آئی۔ جب اس نے دیکھا صحن سارا خشک پڑا تھا، یوں لگتا تھا کہ کئی ہفتوں سے اس گھر پر بارش نہیں برسی۔ یہ معاملات اس کی حیرت گم کرنے لگے۔ وہ پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا گھر میں آج بھی کوئی تو موجود ہے۔ اس نے خوف زدہ ہوتے ہوئے باہر کی طرف جانے کی کوشش کی۔ جو ہی اس نے دوڑ لگائی، یوں لگا جیسے اس کے پیر کسی نے اپنی گرفت میں جکڑ لیے ہیں۔ اس نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی تھا ہی نہیں، مگر وہ پھر بھی اپنی جگہ سے ایک قدم آگے پیچھے ہل نہیں پا رہی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پوچھنے لگی، یہاں کون ہے؟ خدارا سامنے آؤ، کیوں مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی، جو کوئی بھی ہے میرے سامنے آئے، اس نے چیخ کر کہا، مگر اس کے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اچانک عروج کے ارد گرد ایک گول دائرہ بننے لگا جو کہ سفید رنگ کے چاک سے بنایا جا رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی کہ کون ہے جو نظر نہیں آ رہا مگر یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ دائرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ عروج نے کسی کی آواز سنی جو اس سے کہہ رہا تھا، دائرے سے تب تک مت نکلنا جب تک میری بات مکمل نہ ہو جائے۔ اگر میری بات مکمل نہ ہوئی اور تم دائرے سے باہر نکل گئی تو لڑکی تم بھاری نقصان اٹھاؤ گی۔ وہ اس غیبی آواز سے کہنے لگی، میرا تم سے وعدہ ہے میں دائرے سے باہر نہیں نکلوں گی، مگر تم جو کوئی بھی ہو خدا کے لیے مجھے پریشان کرنا چھوڑ دو، میرے سامنے آؤ، چاہتے کیا ہو مجھ سے میرے سامنے آ کر بتاؤ۔ جب اس نے یہ الفاظ دہرائے تو اس کے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکا نمودار ہوا۔ وہ پریشان ہو گئی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، نہ اس نے کبھی اس طرح کا واقعہ سنا تھا۔ وہ پریشانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی اور کانپتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور میرے گھر پر کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے گھر آنے کا؟ وہ لڑکا عروج کو دیکھ کر اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں پہلے ہی بہت بے چین اور پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان نہ کرو، تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں پانی میں بھیگتے پریشان حال دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور بس تمہاری مدد کرنے کی خاطر میں زمین پر اتر آیا۔ عروج حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا مطلب تم زمین پر اتر آئے؟ کہاں سے آئے ہو تم؟ لڑکے نے کہا، میں آسمان میں بادلوں میں رہتا ہوں مگر ایک بہت بے چین شہنشاہ ہوں۔ جب عروج نے اس کے منہ سے یہ تعارف سنا تو اس کا دل دہل گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تم کوہکاف کے جنزادے ہو؟ مسکرا کر بولا، ہاں جنزادہ ہوں۔ سچائی جان کر عروج کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تب اس جنزادے نے کہا، میرا نام باسط ہے اور میں آسمان پر بادلوں سے کھیلنے کا شوق رکھتا ہوں۔ جب بھی مونسون کا موسم ہوتا ہے تو بس میں اپنی بے چینی ختم کرنے کی خاطر اوپر بادلوں میں چلا جاتا ہوں۔ وہ باسط سے پوچھنے لگی، تم جنزادہ ہو کر بھی بے چینی کے شکار ہو، بھلا جنات کو کس چیز کی بے چینی؟ باسط نے کہا، میں چونکہ کوہکاف کا شہنشاہ ہوں
اور میرے کندھوں پر رعایا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر ذمہ داری کو اٹھانے والا وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں۔ میں اپنی رعایا کے سکون اور خوشحالی کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہوں، اور یہی کوشش جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو یہی میری بے چینی کا سبب بننے لگتی ہے۔ تب مجھے بے چینی دور کرنے کے لیے سوائے بادلوں کے اور کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ آج بھی میں بادلوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور زور و شور سے تمہارے گھر پر بادل برس رہے تھے۔ میں بارش کا لطف لے رہا تھا، مگر اچانک میری نگاہ تم پر پڑی۔ تم غم کی ماری آسمان کی طرف دیکھ کر روئے جا رہی تھی، اور مجھے تمہاری یہ آنسو ہی نیچے کھینچ لائے ہیں۔ میں نے دیکھا تم کس وجہ سے پریشان ہو، تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ تم بے بس ہو۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکا، اور میں نے اپنی طاقت سے تمہارے کمرے میں بھرا سارا پانی باہر نکال دیا اور وہاں سارے سامان کو خشک کر دیا، ایسے جیسے کبھی یہاں بارش برسی ہی نہ تھی۔ میں نے اپنی طاقت سے تمہارے صحن کو بھی خشک کر دیا، پانی کا ایک قطرہ کہیں نہیں چھوڑا۔ عروج نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالتے ہوئے کہا، یہ بات تو سچ بول رہے ہو، میرا گھر بارش کے پانی سے بھرا پڑا تھا۔ گھر کا سارا سامان بھی بھیگ چکا تھا، جو کہ بارش کے پانی سے کئی دفعہ بھیگنے کی وجہ سے بہت خراب ہو گیا ہے۔ میں تب روتے ہوئے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، اور دیکھو اللہ نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ باسط نے کہا، پریشانی میں سوائے رب کی اور کوئی مدد نہیں کرتا۔ اللہ نے ہی میرے دل میں تمہارے لیے احساس پیدا کیا، تبھی میں دیکھتے ہوئے تمہارے گھر آ گیا۔ عروج نے اس کا بہت شکریہ کیا اور کہا، تم نے میری اتنی مدد کر دی ہے، بتاؤ اس کے بدلے میں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ باسط نے کہا، میں نے ہرگز کسی لالچ میں آ کر تمہاری مدد نہیں کی، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اپنی طاقت سے سارے معاملات ٹھیک کر دوں۔ عروج نے روتے ہوئے کہا، میرے گھر میں بہت بڑی اور گہری دراڑیں ہیں، پوری کی پوری چھت پر گہرے شگاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بارش کی چند بوندیں بھی چھت پر ٹک نہیں پاتی اور چھت ٹپکنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے میرا پورا کمرہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ میرے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی میں گھر کی مرمت نہیں کروا سکتی۔ ابھی عروج اتنی بات کر رہی تھی کہ اچانک سے تیز کڑکتی بجلی گھر کی طرف چمکتی نظر آئی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بجلی عروج کے کمرے پر گری ہے۔ کچھ دیر کے بعد باسط نے عروج سے کہا، تمہارے کمرے اور تمہارے گھر کی تمام دیواروں کی مرمت ہو گئی ہے، چاہو تو جا کر دیکھ سکتی ہو۔ عروج نے دائرے سے نکلنے کی اجازت مانگی اور گھر میں نظر دورانی شروع کر دی۔ اس نے کمرے میں دیکھا، ساری دیواریں صاف ستھری تھیں، کہیں بھی کوئی ہلکی سی دراڑ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جو ہی اس نے چھت کو دیکھا تو چھت بھی مکمل طرح سے مرمت ہو چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر عروج کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی۔ عروج نے باسط کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں ساری عمر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ باسط نے عروج سے کہا، تم بھلی لڑکی ہو اور بے بس بھی تھی، یہ تو میرا فرض تھا۔ اب مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ کچھ ہی لمحوں کی ملاقات نے عروج کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ عروج نے محسوس کیا کہ میں باسط کے بغیر کچھ بھی نہیں اور اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ یہ خیال آتے ہی وہ رونے لگی اور کہنے لگی، خدارا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں ہی میرے پاس رک جاؤ۔ وہ مسکرا کر بولا، ایسا ممکن نہیں، میرے کندھوں پر میرے رعایا کی ذمہ داری ہے، بہت سے خاندان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی پریشانیاں، اس کے مسئلے مسائل حل کرنا میرا کام ہے۔ اگر میں یہاں زمین پر رک گیا تو کوہکاف میں تو زلزلہ آ جائے گا، وہاں مجھے نہ پا کر لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ عروج کی آنکھوں میں آنسو تھے جو کہ بہنے لگے۔ باسط کو بھی عروج سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہی کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب جب تمہیں میری ضرورت ہوگی تم مجھے اپنے پاس پاؤ گی، مگر فی الحال مجھے جانے کی اجازت دو، مجھے واپس جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ اب عروج کا دل بے چین رہنے لگا تھا، وہ باسط کو ملے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی باسط ایک جنزادہ ہے، مگر پھر بھی وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ پورا پورا دن اس کا انتظار کرتی اور رات بھی آنکھوں میں گزار دیتی۔ یوں ہی کرتے کرتے وہ بیمار رہنے لگی اور اس قدر بیمار ہو گئی تھی کہ ایک قدم بھی بستر سے اٹھ کر نہ چل سکتی تھی۔ وہ بہت بے صبری سے باسط کا انتظار کر رہی تھی، اس کی نگاہیں صرف اور صرف اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔
وہ دل ہی دل میں اس سے ملنے کی دعا کرتی۔ پھر ایک رات جب وہ تیز بخار کی حالت میں بستر پر پڑی تڑپ رہی تھی، اچانک کمرے میں تیز روشنی پھیلنے لگی۔ تیز روشنی کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھ گئی کہ باسط یہیں کہیں میرے ارد گرد موجود ہے۔ اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے وہ ناکام رہی۔ اس نے کانپتی آواز میں باسط کو پکارا۔ جب اس نے عروج کی تڑپتی آواز کو سنا تو فوراً سے پہلے اس کے سامنے ظاہر ہو گیا اور وہ اسے دیکھ کر رونے لگی مگر اسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ تب باسط اس کے پاس آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ پڑھنے لگا اور اپنی طاقت سے عروج پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بخار اتر گیا اور وہ کافی بہتر اور صحت مند نظر آنے لگی تھی۔ عروج نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہا، یا تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ یا ہمیشہ کے لیے میرے پاس رک جاؤ۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس ایک پل کی ملاقات نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ میں اب تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جب میں نے تمہارے بغیر رہنے کا سوچا تب میں تڑپ کر رہ گئی ہوں۔ میری حالت دیکھ لو، خدا را مجھ پر رحم کرو۔ باسط نے کہا، میں خود بھی پرسکون نہیں تھا۔ میری زندگی بھی پہلے سے کئی گنا زیادہ بے چین ہو چکی تھی۔ میرا بھی دل تمہارے بغیر نہیں لگتا تھا، اسی لیے میں اپنی دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تمہاری دنیا میں بسنے کے لیے آ گیا ہوں۔ عروج نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے وضو کیا، جائے نماز بچھا کر سجدہ شکر کیا اور رب کا شکر ادا کیا۔ تب باسط نے کہا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور انسانی شکل اختیار کرتے ہوئے ہی وہ مسجد گیا اور قاضی صاحب کو لے کر گواہان کے ساتھ مولوی صاحب نے باسط کا نکاح عروج سے کروا دیا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ باسط کے آنے سے عروج کے پورے گاؤں کے حالات ہی بدل گئے تھے۔ باسط نے جادوئی طاقت سے گاؤں کو خوشحال کر دیا۔ گاؤں میں بسنے والا ہر گھر خوشحالی کی زندگی جینے لگا تھا۔ ہر گھر میں رزق کی ریل پیل تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ گاؤں کے سب لوگ باسط اور عروج سے بہت خوش تھے۔ عروج جب کبھی ماضی کے بارے میں سوچتی تو خوف سے کانپ جاتی کہ کیسے وہ تنہا زندگی اور بدحالی کی زندگی جی رہی تھی، مگر پھر اگلے لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولتی اور کہتی، بے شک ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی ہی دیتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی سے یہی سبق حاصل کیا تھا اور آج وہ دونوں ایک ساتھ پرسکون، خوشگوار، خوشحال زندگی جی رہے ہیں۔